فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ وحدہ لا شریک دا بے شمار بار شکر ہے کہ جس ذات کبریا نے مینوں اور آپ نو روئے زمین تے سب تو بہترین جگہ اور زمانے وچوں سب تو بہترین دن دے اندر اللہ رب العزت نے مینوں اور آپ نو اس مقام تے جمع فرمایا ہے. اللہ رب العزت میری اور آپ دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب کائنات ہمیشہ ہمیشہ واسطے صراط مستقیم تے چلدے رہن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ خالق کائنات میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے. اور رب کائنات تمام امت مسلمانوں ایمان والی، امن والی، اطمینان والی، سکون والی زندگی نصیب فرمائے. اور رب کائنات مینوں اور آپ نو، میری اور آپ دی اولاداں نو رب کائنات برے وقت کولوں، برے لوگاں کولوں، بری محفل اور مجلس کولوں اللہ سب نو محفوظ فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اساں مسلمان ہیں الحمدللہ.
ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دی سب تو سچی ترین ہستی ہے، اور ساڈا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر اللہ نو سب تو زیادہ محبوب نے۔ دنیا تے کوئی بھی اللہ دی نگاہ رحمت دے اندر مصطفیٰ تو زیادہ عزت اور عظمت والا نہیں، اور اس بات دا بھی اعتراف اور اس بات دا بھی اساں اس حقیقت دا اعلان کرنے ہیں کہ اس کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ اللہ رب العزت دی معرفت اور علم رکھن والا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، رب کائنات نے اس کائنات دے مرشد اعظم نو ابتدا تو بھی ہر قسم دے عیب کولوں منزہ پیدا فرمایا۔ کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا کردار جو آپ دی شخصیت نو داغدار کر دے، آپ دے اتے کوئی انگلی اٹھان دا موقع مل جائے، اللہ نے ہر قسم دے غلیظ کردار کولوں، غلیظ گفتگو کولوں، اللہ نے ہر قسم دے اس عیب کولوں جو عیب آپ دی ذات دے اندر، آپ دی صفات دے اندر، آپ دی دعوت اور منہج دے اندر رکاوٹ بنے، اللہ نے ہر اس عیب کولوں وجود محمد الرسول اللہ نو پاک بنایا ہے۔ اور اس دا اعتراف اہل مکہ بھی کردے نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانن والے بھی کردے نے۔ نبوت تو پہلے اللہ دے پیارے پیغمبر دی شخصیت غیر متنازع ہے۔ آج میں ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ نبوت تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر دی شخصیت غیر متنازع ہے۔ آپ دے ذات تے، آپ دی زندگی اور کردار تے نہ کسے یہودی نو اعتراض ہے، نہ کسے عیسائی نو اعتراض ہے، نہ کسے مجوسی نو اعتراض ہے، نہ اہل مکہ نو اعتراض ہے، نہ پڑوسیاں نو اعتراض ہے، نہ چودھریاں سرداراں نو اعتراض ہے، نہ مذہبی پیشواواں نو اعتراض ہے۔ پوری دنیا اور پورے جانن والے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو بھی تذکرہ کر دیں، آپ دی سیرت اور کردار دا تذکرہ کر دیں، کوئی ایک انسان بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کردے ہویا، آپ دی زندگی دا کردار بیان کردے ہویا اللہ دے پیارے پیغمبر دے بارے تصور رکھے، اے بات کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فلاں کردار غلط ہے۔ آپ دی عمر 25 سال ہے، آپ دا نکاح ہو رہا ہے، تینوں میں آخیا اتنے کتنے ٹونگ دے تو منے اتنے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، اللہ بہتری کرے گا۔ 25 سال دی آپ دی عمر ہے، آپ دا پہلا نکاح ہے۔ اشراف مکہ، مکہ دے خاندان دے تمام چودھری، تمام مذہبی شخصیات، تمام بڑے لوگ، بڑے پرانے سمجھدار، بڑے پرے پچیت دے بندے، ملکاں دیاں سیراں کرن والے، بادشاہ عمراء دی مجلس اٹینڈ کرن والے، سارے دا اجتماع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا محترم، تایا محترم خواجہ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح دا خطبہ پہ پڑھاندا ہے، عرب دا اجتماع ہے، پورے رؤساء، ہر قبیلے دا چودھری سردار کٹھا ہے، اس دے اندر ابو طالب نے خطبہ دیندے ہوئے ایک الفاظ آکھے نے کہ ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ، سارے عرب موجود نے، توجہ کرنا، چاچا بھتیجے دے بارے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابن اخی عبداللہ محمد ابن عبداللہ لا یؤذن به رجل
سنو قریشیو، چودھریو، سردارو، سنو عرب دے نوجوانوں، میں آج جس بھتیجے دا نکاح پڑھا رہا، آج جس بھتیجے نو میں سلسلہ ازدواج دے اندر منسلک کر رہا، آج جس بھتیجے دا میں رشتہ عرب دی بہترین طاہرہ خاتون ختیجہ نال کر رہا، سنو کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لا یوزن بہ رجل، میں ابو طالب برملا کہہ رہا کہ کوئی عرب دا جوان، کوئی عرب دا سردار، کوئی عرب دا چودھری میرے اس بھتیجے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس لحاظ نال بھی مقابلہ کیتا جائے گا، جس صفات و کردار نال مقابلہ کیتا جائے گا، لا یوزن بہ رجل، کوئی دنیا دا بندہ میرے اس بھتیجے دے کمالات صفات دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک کمی ضرور ہے، وَآنَا كَانَ فِي الْمَالِ كَلَّا فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ، اس بات کا میں اعتراف کرنا کہ محمد دے اندر ہر کمال موجود ہے، ہاں ایک مکے دا مالدار نہیں، چودھری نہیں ہے، مال تے آونی جاونی شے ہے، ان المال ذل زائل، مال تو ایک سایہ ہے جو کدی ڈھل جاندہ ہے، آندا ہے چلا جاندہ ہے۔ اور اگلے جملے کیا کہے ابو طالب نے، 25 سال دا میرا مصطفیٰ ہے، کہنے لگا واللہ لہو بناء عظیم وخطر جلیل، رب کعبہ دی قسم میرے مستقبل میرے محمد دا ہے، ہائے ہائے توجہ کرنا، وَلَهُ بِنَاءٌ عَظِيمٌ وَخَطْرٌ جَلِيلٌ، جو صفات کمالات اس نوجوان دے اندر نے، اس تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگے آون والے حالات دے اندر وَلَهُ بِنَاءٌ عَظِيمٌ وَخَطْرٌ جَلِيلٌ، مستقبل دے اندر بھی محمد جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ہیں وہ صفات، کوئی میرے مصطفیٰ متنازع شخصیت نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عقد ہو جاندہ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو فرماندے نے سونیا پتہ ہے میں تواڈے نال کیوں نکاح کیتا ہے، کیوں شادی کیتی؟ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پرے اور پچیت دے بندے، بڑے بڑے عہدیدار میں ٹھکرا کے تے یتیم محمد رسول اللہ نال کیوں شادی کیتی ہے؟ میرا انتخاب کس وجہ کر کے ہے؟ لحسن خلق کا و صدق حدیث کا، اس واسطے کہ تیرے جیسا اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، تیرے جیسا سچی بات والا کوئی نہیں۔ یہ نبوت تو پہلے دی بات ہے، تمام دنیا مندی ہے کہ مصطفیٰ بات دے اندر بھی کھڑا ہے اور کردار دے اندر بھی کھڑا ہے۔ حضرات پھر کیا وجہ ہوئی کہ جس نو کھڑا کہندے، جس نو سچا کہندے، جس دے بارے کہندے کہ وَلَهُ بِنَاءٌ عَظِيمٌ وَخَطْرٌ جَلِيلٌ، مستقبل محمد دا ہے، مصطفیٰ دا مستقبل روشن ہے، اور جس دے بارے چیلنج کردہ ہے چاچا کہ کوئی میدان دے اندر ہے تو آئے جو مصطفیٰ جیسا ہوئے، کمالات دے اندر، سیرت دے اندر کوئی جوان نو ہمت نہیں، کسے باپ نو ہمت نہیں اپنے بیٹے دا نام لے کہ محمد دے مقابلے میرا بیٹا بھی ایسا ہے، اور کسے چودھری نو ہمت نہیں کوئی کہہ دے دیرے دار کہ میرے اندر بھی وہ کردار ہے جو محمد دے اندر ہے۔ ساری دنیا گنگ ہے، کسے نو ہمت نہیں، اس واسطے کہ محمد نو اللہ نے بنایا بھی ہے صلی اللہ۔ پھر وجہ کیا ہے؟ یہی چودھری، یہی صفتاں کرن والے، یہی تعریفاں کرن والے اللہ دے پاک پیغمبر دے یکدم دشمن کیوں ہو گئے؟ یہی چودھری کیوں کہندے نے مجنون، اے دیوانہ ہے؟ یہی چودھری کہندے نے شاعر، اے شاعر ہے؟ یہی چودھری کہہ رہے نے کذاب، معاذ اللہ جھوٹا ہے؟ یہی کہندے نے ساحر، اے جادوگر ہے؟ کوئی کچھ زبان درازی کردہ ہے، کوئی زبان درازی کردہ ہے۔ اختلاف دی وجہ کیا ہے؟ جس دے اندر کوئی عیب نہیں، 40 سال تک یکدم اپنا چاچا مخالف ہو جاندہ ہے۔ وہ کہندہ ہے تبن لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، جڑا مصطفیٰ دی ولادت تے جشن منا رہا ہے، اور 40 سال دے بعد یکا یک محمد الرسول اللہ نو بددعاواں کیوں دے رہا ہے؟ وجہ اختلاف کیا ہے؟
اللہ دی توحید ہے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ. تے اللہ دے توحید نال مخالفت کیوں ہے؟ وجہ اس دی تقلید ہے اور کوئی وجہ نہیں. مصطفیٰ تے کوئی اعتراض نہیں. مصطفیٰ دی ذات بے عیب ہے. مصطفیٰ دی ذات اور کردار لا ریب ہے. اللہ وحدہ لا شریک نو بھی مندے نے. اللہ نو مندے نے خالق مندے نے رزاق مندے نے آسمان زمین دا پیدا کرن والا مندے نے سمیع علیم مندے نے. اللہ رب العزت دی ذات دے بارے عقیدہ رکھ دین کہ کائنات دا سارے قبضہ قدرت اختیار اس دے اندر ہے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے ہویا لا الہ الا اللہ کیوں نہیں مانتے؟ حضرات اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی ہستی نو چھوڑیا کیوں ہے اور لا الہ الا اللہ دی مخالفت کیوں کیتی ہے؟ رب دا قرآن آکھدا ہے کہ اے بد نصیبی انہاں دے حصے اس واسطے آئی کہ وہ تقلید کرتے سن. رب دا قرآن آکھدا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تقلید وہ بیماری ہے جس دی وجہ کر کے کائنات دے مشاہدے کرن دے بعد کی محمد بے عیب ہے، مصطفیٰ لا ریب ہے، ساری کائنات تو زیادہ سچا ہے، ساری کائنات تو زیادہ با اخلاق ہے، ساری کائنات تو زیادہ اعلی اخلاق و کردار دا مالک ہے. اس کے باوجود ان ساری صفتوں کے باوجود پھر بھی مصطفیٰ تے اگر اعتراض کیتا ہے تو صرف آباء و اجداد دی تقلید دی وجہ کر کے کیتا ہے. جہاں جہاں تقلید ہوئے گی وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے عیب لگایا جائے گا. آج بھی اگر کسی نو حدیث تے اعتراض ہے تو تقلید دی وجہ کر کے ہے نا. رسول اللہ دی زبان تے اعتراض ہے تو تقلید دی وجہ کر کے ہے نا. آج بھی اس کائنات دے مرشد اعظم محمد الرسول اللہ دی کیتی ہوئی عبادت نماز تے اعتراض ہے تو تقلید دی وجہ کر کے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شب دی رات دی عبادت نوافل قیام اللیل تراویح تے اعتراض ہے تو تقلید دی وجہ کر کے ہے. رسول اللہ دے طریقے نکاح اور طلاق تے اعتراض ہے تو تقلید دی وجہ کر کے ہے. اور سنو، پہلے بھی مکے دے مشرکاں نے نبی دی ذات تے کوئی اعتراض نہیں کیتا. اعتراض کیتا ہے تو نبی دی دعوت تے کیتا ہے اور تقلید دی وجہ کر کے کیتا. وہی مکے دا مشرک جڑا بڑیاں صفتاں بے بیان کریندا ہے اج اللہ دے پاک پیغمبر نو کی کہہ رہا ہے؟ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اللہ دے پاک پیغمبر جن دے نال دا سیانا کوئی نہیں، آپ ہی تو فیصلے کریں دن محمد الرسول اللہ کولوں، آپ ہی تے منیں دن ہاذا محمد قد رضینا. حجر اسود دا نمبر آندا ہے بیت اللہ دے اندر نسب کرن دا تے اللہ دے پاک پیغمبر نو خوشی نال سارے قبیلے اللہ دے پاک پیغمبر دا فیصلہ پا منیں دن تے چودھری ویا دن ہاذا محمد قد رضینا. اے محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد رضینا، اسانو کوئی اختلاف کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے تے وہ میرا محمد سونا جداں دعوت دیندا لا الہ الا اللہ دی. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ.
ہے او سچا سچا کہن والا ہے اج پیو دادے دی وجہ کر کے محمد رسول اللہ نو تے مجنون آدا پیا پر پیو دادے دی تقلید دا نظریہ نہیں پیا چھڑیندا ہے اے کیوں آنا تو محمد دیوانہ معاذ اللہ اے ابو جہلا اتبیا شیبیا مکے دے چودھریا ابو لہب تو آپ ہی تا محمد سونے دیاں تعریفاں کریندا ویں تے اج محمد رسول اللہ نو دیوانہ کیوں پیانا ہے اج اللہ دے پاک پیغمبر دا دشمن کیوں بنیا کھڑا ہے اگوں کی ادائزا کی لالہم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا او پوچھن والے آج تو محمد نو کیوں نہیں منیندا مصطفیٰ نو سچا تا آدھا میں محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں تا کریندا میں ہر کہیں دے اندر بہتے آدھا میں کہ مکے جو ساڑھے قریش تے کیوں جیا نوجوان ہے کہ پوری عرب دی سرزمین چ کوئی محمد دے نال دا کوئی نہیں تے ہن محمد جدا دا لا الہ الا اللہ ہن دیوانہ کیوں آنا ہے ہن مجنون کیوں آنا ہے ہن قذاب کیوں آدھا ہے اگوں کی آدھا ہے بل وجدنا آبانا اللہ اللہ اساں اس واسطے نہیں منندے کہ پیو دادے دیاں تقلید دیاں زنجیریاں ساڑے گل دے اندر پئی ہوئیاں نے اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ اذا قیل لہم تعالوا الی اللہ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلى الرسول آؤ اللہ تے دے رسول دیاں من لو اس لے کیا دن حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا سانو اپنے پیو دادے نے سبق نہیں سکھایا چونکہ محمد دی دعوت ساڈے پیو دادے تے بزرگاں دے عقیدے تے مذہب دے خلاف ہے اساں پیو دادے دی تقلید چھوڑ کے محمد دی اتباع نہیں کر سکدے اس واسطے توحید دا منکر بھی بندا ہے تے تقلید دی وجہ کر کے محمد الرسول اللہ دی عزت عظمت دا منکر بندا ہے تاویں تقلید دی وجہ کر کے رب کائنات فرماندے نو میرا محبوب محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ہائے اے میرا اللہ کی وجہ ہے کہ مینوں سچا منن دے بعد وقت میری دعوت نہیں پہ منندے لا الہ الا اللہ نو نہیں پہ منندے اللہ پاک فرماندن سونیا تیرے اندر اج بھی عیب کوئی نہیں اج بھی تو انہیں بے عیب ہے میرا محمد اج بھی انہیں سچا ہے میرا محمد اج بھی انہیں تیرے اخلاق تے کردار نو میرا یارا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنِ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ حضرات اے رب دا قرآن ہے کائنات دے بد نصیب نے جس نے بھی کلمہ توحید دا انکار کیتا ہے اللہ دا قرآن آخدا ہے کہ دی وجہ تقلید ہے اور جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت تے حرف لے آندا ہے آپ دے بے عیب وجود تے تنقید کیتی ہے آپ دی گفتگو اور آپ دی حدیث اور بات تے اعتراض کیتا ہے آپ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے جملیاں نو پیچھے چھوڑیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو
اپنی کڈ پیچھے چھوڑیا ہے، اس دی وجہ یہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ وچ معاذ اللہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے، آپ دے اخلاق دے اندر، کردار دے اندر، عقل دے اندر، فہم و فراست دے اندر نہیں رب کعبہ دی قسم، رب کائنات نے تے قرآن مجید دے اندر برملا اعلان کیتا، سنو میرے محمد تے اعتراض کرن والے ہو، وہ 40 سال تک مصطفیٰ دی عظمت دے گن گان والے ہو، 40 سال تک محمد الرسول اللہ جیسا کسے نو نہ سمجھن والے ہو، مینوں اپنے اللہ ہون دی قسم ہے، ولل آخرت خیر لک من الاولی، اور تسا 40 سال تک جس طریقے نال محمد دی عظمت مندے ہو، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے، میرا محمد ہر گزرے دن دے اندر، ہر آمن والے دن دے اندر پہلے نالوں زیادہ عزت والا بھی ہے، پہلے نالوں زیادہ عظمت والا بھی ہے، پہلے نالوں زیادہ اخلاق والا بھی ہے، پہلے نالوں زیادہ فہم و فراست والا بھی ہے۔ میرے محمد دے جس طریقے نال 40 سال دا دور بے عیب ہے، میرے محمد دی نبوت دی زندگی بھی بے عیب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آبا و اجداد دی اندھی تقلید ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، اللہ اللہ قرآن سنا رہے ہیں، قرآن جس قرآن نو مکے دا ابو جہل لک کے صبح دی نماز وچ اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان وچ قرآن سندا ہے لک کے، تے جدوں سامنے مصطفیٰ آندا ہے تے کی کہندے نے اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قالوا ما کان حجتہم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ جدوں رب دا قرآن سنایا جاندا ہے، دلائل سنائے جاندے نے، آیات سنائیاں جاندیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان مبارک نال اللہ اللہ، زبان بھی محمد الرسول اللہ دی و تلاوت اللہ دا پاک پیغمبر پہ قرآن کردا ہے، تے قرآن سناون والا محمد سونا تے سنائندا کتے پہ بیت اللہ دی سرزمین تے، جس سرزمین دے نال دی اللہ نے زمین کوئی نہیں بنائی، اس بیت اللہ دی چھاں تلے اللہ دا پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھدا ہے۔ اللہ دی قسم نظارہ ہی عجیب ہے، قرآن پڑھن والے دے نال دا بھی رب نے کوئی نہیں بنایا، تے جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے اس قرآن دے نال دا قرآن کوئی نہیں بنایا ہے، تے جڑی بستی دے اندر بیت اللہ مکان دے کول پہ پڑھدا ہے، اس بیت اللہ دے مکان دے نال دا مکان بھی کوئی نہیں بنایا ہے، مکان بھی اعلیٰ، زبان بھی اعلیٰ، تے پڑھیا جان والا قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ تے اگوں کی کہندے نے نہیں منندے تیرا قرآن، کیوں نہیں منندے؟ ہاں ایک شکل ہے قرآن منن دی، اللہ اللہ، قرآن رب دی کلام تے پڑھن والا رب دا جوان، تے کیوں نہیں منندے؟ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ نہیں منندے، وہ کداں منو گے؟ تہاڈے منن دی شرط کیا ہے؟ میں آج کسی تے اعتراض نہیں کردا، لیکن ہر بندہ اپنے گھر بہانے دیکھے کہ میں حدیث رسول اللہ دا، بول مصطفیٰ دا، عمل محمد دا منکر کیوں بنیا بیٹھا؟ پڑھدا اللہ دے رسول قرآن ہے تے کی کہندے نو تو بآبائنا ان کنتم صادقین، جا پہلے بابے کولوں قرآن تے دستخط کروا کے لایا، بابے منن گے تے قرآن منن گے، جے بابے نہ منن تے قرآن مننا نہیں۔ اے تقلیدی بیماری ہے جڑی محمد تے بھی اعتراض کراندی، اے تقلید بیماری ہے جڑی قرآن نہیں منن دیندی۔ قرآن کہندا والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین، اللہ دا قرآن آتا ہے ماواں
اپنے بچیاں نوں جے پورا دودھ پلانا چاہدیاں تے 2 سال پلاویں 2 سال پلاویں ابا تے اما اپنی مرضی دے نال جے پورا کھیر اپنے بال نوں پلاونا چاہدیاں اے رب دا قرآن ہے اللہ دی کلام ہے جنوں سونا محمد پہ پڑھدا ہے زبان مصطفیٰ وچوں نکلے ہویا رب دا کلام ہے اللہ پاک فرماندا ہے او ماواں جڑیاں کھیر پلاونا چاہدیاں نے دودھ پلاونا چاہدیاں نے انہاں دے اولاد دے ماں تے باپ دے درمیان جھگڑا ہو جائے ابا آکھے میرے بچے نوں دودھ 3 سال پلا 2.5 سال پلا اتنے تڑی پلا جے تڑی دوسرا نہ آ جاوے تے اما کہندی ہے میں اتنا نہیں پلاندی میں کمزور ہو گئی ہوں میں اتنا نہیں پلاندی میں تے سال پلاواں گی میں 6 مہینے پلاواں گی اللہ پاک فرماندا ہے آؤ میں تانوں دساں والوالدات یرزقن اولادہن حولین کاملین ماما کھیر پلاویں جے تساں دوویں میاں بیوی بچے نوں پورا دودھ پلاون دا ارادہ کردے ہو تے 2 سال کھیر پلا لو اے رب دا قرآن ہے رب دا قرآن ہے تے مسلمان نوں رب دے قرآن تے اعتراض دا حق ہے بولو کوئی رب تے بھی اعتراض کر سکدا ہے پر مولوی نوں تکلیف دیاں بیماریاں نے کڈا مجبور کیتا ہے رب دا قرآن نے آدھا 2 سال پیوا لائے مفتی صاحب فتوا دے رہے نہیں 2.5 سال پیواؤ کیوں 2.5 سال پیوائیے کیا وجہ کہندے نے ساڈے بزرگاں نے فرمایا ہے اللہ پاک فرماندے نے ظالما تیرے تو پہلے ہی میرے محمد الرسول اللہ تے اعتراض کرن والیاں نے اعتراض کیتا تے پیو دادے دی تکلیف دی وجہ کر کے کیتا ہے میں انہاں نوں بھی فنار کر چھڑینا اور جڑا محمد الرسول اللہ تے اعتراض کریندا ہے اللہ پاک فرماندے نے کلمہ میرے محمد نے سنایا ہے دعوت اعتراض کس وجہ کر کے ہے میرے محمد دی ذات دی وجہ کر کے نہیں ہے دلیل دی اتے اعتراض نہیں ہے کی کہنے نزات تلا علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا تو بآبائنا کی کہنے قرآن تے اعتراض نہیں پر شرط ہے کہ تا مننا گے جے بابے اور ہی کہن دے قرآن نے کہہ دیتا ہے اور جدوں کوئی بندہ کسے دا قتل کر دیندا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے کتب علیکم القصاص فی القتل اور اللہ پاک فرماندے نے قصاص لینا ہے اے وارثاں واسطے دے واسطے ہے اگر وارث اپنے مقتول دا قصاص لینا چاہندے نے رب کہندا میں انہوں اجازت دینا ہے رب دا فیصلہ ہے مقتول دے ورثا سزائے موت دا مطالبہ کر سکدے نے اس تے اعتراض دا حق نہ حکومت نو ہے نہ اس تے اعتراض دا حق کسے میڈیا نو ہے نہ اس تے اعتراض دا کسے اور نو ہے اللہ پاک فرمانے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے رب دا قرآن ہے رب دا قرآن ہے اگوں مولوی اور کی کہندے نے آ تینوں دساں مولوی جی رب دا قرآن ہے مولوی کہندا جی ٹھیک ہے پر جیڑا چھری نال ماریا جائے او تے قتل ہوئے گا جیڑا ڈنڈے نال ماریا جائے او تے قتل ہوئے گا تے جیڑا چودھری صاحب کسے بچے نوں دریا دے اندر نہر دے اندر سمندر دے اندر ہوتے دے دے کے مار دیندا ہے او دے تے کفارہ او دے تے کوئی قتل نہیں ہے من غرق سبیا او بالغن فی البحر فلا قصاص علیہ کیوں دے تے قصاص نہیں ہے اونوں دے بدلے دے اندر نہیں ماریا جائے گا ظالما انہیں بھی تے قتل کیتا ہے اگر چے ڈبو تے کر دیتا ہے انہیں بھی تے قتل کیتا ہے غرق کر کے ٹبیاں دے دے کے مار دیتا ہے کہندا ٹھیک ہے بندہ تے مر گیا ہے پر قصاص نہیں کیوں قصاص نہیں ہے اس واسطے کہ ساڈے بزرگ کہندے نے اس دا قصاص نہیں ہے یہ تکلیف دی وجہ کر کے قرآن پہ چھوڑدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ فرماندے نو جند جیوی میرا یار تیرے تے اعتراض کوئی نہیں کر دے اے میرے قرآن تے اعتراض کر دین میرے مسئلے دعوت توحید تے اعتراض کر دین اے میری دلیلاں تے اعتراض کر دین کیوں کر دین پیو دادے دی وجہ کر کے کر دین حضرات اہل حدیث دی دعوت ہے کہ کائنات دی ہر تقلید کائنات دے ہر بڑے دی تقلید پوری دنیا دی تقلید بھی اگر رسول اللہ دی بات دے اندر منن دے اندر رکاوٹ ہے قرآن تے اعتراض دا باعث ہے تو وہ تقلید ہے جس نو اللہ رب العزت نے کائنات دے اندر سب تو بڑی بدبختی قرار دیتا ہے
رب دا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر تے اعتراض نہیں، تقلید دی وجہ کر کے اللہ دا پاک پیغمبر دلائل دیندا ہے لوگو لا الہ الا اللہ، ہائے 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 میں دلائل دینا، دلائل تے اعتراض نہیں، صرف تقلید دی وجہ کر کے کہندا میں دلیل منیندا۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرمانا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به رب کائنات فرمانے نے اساں اس باغ اساں زمین بنائی، امن خلق السماوات والارض، او میں محمد دی دعوت توحید دا انکار کرن والے ہو دسو امن خلق السماوات والارض، اے زمین تے اسمان نو پیدا کرن والا کون؟ وانزل لکم من السماء ماء، اسمانہ تو بارشاں نازل کرن والا کون؟ وحدائق ذات وانبتنا به حدائق ذات بہجت ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ اللہ دے پاک پیغمبر دلیل پہ دیندا ہے دسو کوئی ہے تہاڈی نگاہ دے اندر اسمان زمین بنان والا ہے کوئی او جی الہ جڑا بارش اگا دے ہے کوئی او جی الہ جڑا زمین دے سینے چیر کے گھنے باغ بنا دے الہم اللہ دسو میں جو ادا کھڑا لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر الہ کوئی نہیں۔ ہن دسو زمین اسمان دے بناون دے اندر جے کوئی اور الہ ہے تے دسو نا، بل ہم قوم یعدلون۔ دلیل تے اعتراض کیتا امن جعل الارض قرارا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله۔ دسو زمین نو قرار دیون والا کون؟ زمین دے سینے چیر کے نہراں بناون والا کون؟ اس زمین تے پہاڑاں دیاں میخاں بنان والا کون؟ الہم اللہ، میرے اللہ الہ دے نال جی کوئی اور بھی ہے پہاڑ بنان والا، کوئی اور بھی ہے زمین نو قرار دیون والا، کوئی اور بھی ہے نہراں تے پانیاں دے چشمے بنان والا، دسو دسو اگے اعتراض نہیں کیتا۔ اللہ فرماندے نے بل اکثرہم لا یعلمون۔ اللہ دا پاک پیغمبر اور دلیل دیندا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اچھا جے تو ساڈے نزدیک اسمان تے زمین دے بنان دے اندر بھی اللہ دے نال کوئی اور الہ کوئی نہیں، بارشاں برسان دے اندر بھی کوئی اور الہ کوئی نہیں، زمین وچوں اناج اگاون وچ بھی کوئی اور الہ کوئی نہیں، اے زمین نو قرار دیون والا بھی اللہ تو بغیر کوئی اور الہ کوئی نہیں، نہراں بنان والا بھی اس تو بغیر کوئی الہ کوئی نہیں،
اے پہاڑ بناون والا بھی اس تو بغیر کوئی الہ کوئی نہیں. اچھا دسو ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اچھا یہ دسو جلے سارے بوئے بند ہو گئے اے بابیاں کولوں بھی اے ساریاں اچیاں نیچیاں جھگیاں اچیاں قبراں تو بھی اے ساویں پیلے جھنڈیاں لے تو بھی پلیٹاں لکھا لکھا کے مر گیا ہے تویز لائے لائے کے مر گیا ہے اے ساریاں خاک شفاواں چٹ چٹ کے مر گیا ہے. ہن سارے بوئے پھر کے کدی ہند بھی گیا کدی سندھ بھی گیا ہے کدی لاہور گیا کدی پاک پتن گیا ہے کدی کسے بابے تے کدی کسے بابے تے جائیں آکھے جو فلانے دا تویز بڑا ایک ٹک کے اتھے زعفران تے کستوریاں نال تویز بھی لے کے آیا. مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی جتنے ہیلے اختیار کرنے والے اے سارے ہیلے مسیلے اختیار کر لے. ہن بابے نو چاہ کے ماں نو چاہ کے پتر نو چاہ کے گھر وچ آیا بیٹھا ہے حکیم بھی سارے ٹول لے اور سارے حکیم بھی کھول لے سارے ڈاکٹر بھی ساریاں رپورٹیں ہی کرا لیاں نے. ہن گھر آ کے بیٹھا ہویا ہے برادری والے آ جاندے نے او سنا چودھری صاحب پتر دا کی حال ہے آدا ہے اللہ علی گل ہے کی آدھا ہے ہائے ہائے اللہ علی گل ہے بس ہن دعا کر اللہ کٹ دے ہن اللہ ہی کوئی وسیلہ بنا دے اللہ ہی کوئی ہیلا بنا دے. او چودھری صاحبہ سید محمد گیا میں جنے اتھے ہی ہو آیا شہباز کلندر گیا ہیں جنے اتھے ہی ہو آیا اچھا علی حجویری کولوں گیا ہیں اتھے ہی ہو آیا او فلانا پھیرے دے اندر بڑا تویز دیندا ہے اتھے گیا ہیں جنے اتھے ہی ہو آیا او ملتان پیراں دا گھر رہی او اولیاء اللہ دا مدینہ اولیاء اتھے گئے جنے اتھے ہی ہو کے آ گیا اور فلانا MBBS ڈاکٹر اتھے کو نہیں ہو کے آیا اور فلانا سپیشلسٹ اتھے کو نہیں ہو کے آیا. ہن بوا باقی کوئی نہیں رہ گیا ایک اللہ اللہ بوا ہے. اللہ دا پاک پیغمبر فرمانے ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء او بھوریا ہن دس جداں سارے بوئے بند ہو ونجن اتھے کہندا الہ کم آندا ہے. ہائے ہائے انکار وت بھی کوئی نہیں. ہاں ہاں نہیں منیندا تے کیوں نہیں پیا منیندا بزرگ نہیں آدے تکلیف دا پٹا گل چ پیا کھڑا ہے تاں توحید نہیں پیا منیندا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اچھا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح. اے دس جداں کشتیاں بھنور دے اندر آ ونجن جداں ڈگمگا جاندیاں راستے جہاز بھول جاندے طوفان اپنی لہنا تو ہٹا لیندے اس جنگل دے اندر اس سمندر بے آبا دے اندر اے لکو دک صحرا دے اندر اے کون ام یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدیہ الہ مع اللہ تعالی اللہ اما یشرکون. اللہ اللہ دلیل تے اعتراض نہیں کر سکتا منیندا کیوں نہیں پیو دادے دی تکلیف دی وجہ کر کے اعتراض نہیں کر سکتا کہ غلط دلیل ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے دلیل دیتی. اچھا 10 مولوی صاحبہ نہیں جو منیندا اللہ نو الہ نہیں منیندا اللہ نو مشکل کشا پتر اللہ دیندا ہے نہ پیراں دتا پیا رکھنا ہونا ہے. اچھا اے دس ام یبدا الخلق ثم یعیدہ
وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ہائے 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 آخر دے اندر اللہ دے رسول نے کیا فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ او کچاوے بھر کے موہیاں دیاں قبراں تے لائے کے ونجن والے آئے او کچاوے بھر کے میاں ٹرالیاں بھر بھر کے بابیاں دیاں قبراں تے جان والے آئے سن لے میں محمد دی دلیلی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین میں محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم میرا دعویٰ ہے کہ میرا اللہ الہ ہے کوئی اور بابا کوئی اور کرنی بھرنی والا کوئی اور جبے دستار والا کوئی اور وڈا اچھی چھوٹی قبر والا کوئی بزرگاں دا اولاد ہے کوئی سید زادہ کوئی پیر زادہ کوئی بھی الہ کوئی نہیں ہے دلیل کیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اور جی میں تو سڈن والا بندہ انہیں جنوں سڈیندا پہ ہو بھی بندہ جی میں تو اسباب دے بغیر نہیں سن سکدا اے بھی نہیں سن سکدا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون اللہ دا پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھدا ہے تے دلیل پہ دیندا ہے اور جنوں تو جا کے اللہ دے مقابلے الہ بنائے ہوئے جنوں آنا ہے بابا ہاں جہاں نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جنوں آنا ہے بابا امام بری میری کھوٹی کرو قسمت کھری کہنو نہ او بابا شاہ جمال تے پتر دے میں رتا لال کہنو نہ اے بابا لالی سن کروڑی لے لے گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے او لات منات دے سامنے جھکن والے ہو اموات غیر احیاء اے مردہ ہن زندہ نہیں مردہ ہن زندہ نہیں چلو جی سانو بابے آنکھے ہویا کہ موہے سن دن آئے ہائے ہائے موہے نو سنن دا کی دائی تو بابے دی وجہ کر کے بنایا قرآن تا نہیں آکھدا بزرگوں سے یوں سنا ہے بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رفائی سن 6 ہجری کے اندر 60 ہجری کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کے روضہ مقدس پر گئے اور آپ کو سلام کیا تو آپ نے قبر سے ہاتھ نکال کر سلام کا جواب دیا ہائے ہائے سیدہ فاطمہ رو رو کے واپس آندی کھڑی ہے تے سونا مصطفیٰ اپنی تھی دے سر تے ہاتھ رکھدا نہیں پیا علی رو رو کے آندہ پیا دادا مالی مررتو القبور مسلمہ میں کتنی باری گیا اپنے یار تے حبیب دی قبر تے جا کے سلام کیتا فلم یرد علی جوابی مصطفیٰ نے مینوں میرے سلام دا جواب دیتا نہیں ہے اج مردیاں دے سما دا کیتا بابا سن دے لتاں دیوں آ سراں دیوں آ فلاں پاسے آ فلاں نو لے کے آ اللہ دا قرآن کہندا ذالکم اللہ ربکم ہائے 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 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر
مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے، سونا محمد پڑھ پڑھ کے سنیندا پیا ہے، او چاچا ابو جہلا، او ابو لہبا، او عتبہ تے شیبہ، او مکے دے چودھریوں تے قریشیو میرا خاندان، او بنو امیہ بنو مخزوم والے، او بنو ہاشم والے، او اللہ دی قسم والذین تدعون من دونہ، او جنہاں نو تساں جا کے اللہ تو بغیر سنیندے پئے ہو، ما یملکون من قطمیر، پتر 10 پاؤنڈ دا تے اپنی جگہ تے رہ گیا ہے۔ میں محمد قرآن وچوں پڑھ کے تانوں دسیندا پیا ہے کہ ایک کھجور دے چھلکے دے بھی مالک ہی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے سنو جنہاں نو تساں جا کے سڑدے پئے ہو، تساں سڑ کے مر سکدے ہو، مویا سن سکدا تے کیوں عقیدہ رکھی کھڑا ہے؟ بزرگوں نے یوں کہا ہے، حضرت جی کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت صاحب کے مشاہدات میں ہے، بزرگوں نے مراقبہ کیا ہے، بزرگوں نے کئی مرتبہ مراقبے میں دیکھا ہے کہ ہمارے حضرت جی اندر سفید لباس میں پڑے ہیں، قبر میں بیٹھے ہیں اور وہاں بڑا سرخ رنگ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے ہے تیرے حضرت دا مشاہدے کروڑا میں جہنم دے اندر سٹ دیواں، رب دا قرآن محمد دی زبان وچوں نکلے ہویا کدی غلط نہیں ہو سکتا۔ تیرے بزرگاں دیاں کرامتاں جھوٹیاں تے ہو سکدیاں نے، شیطان دے بہکاوے تے دکھلاوے تے شکلاں تے ہو سکدیاں نے، مگر میرے محمد دے مقابلے دے اندر، رب دے قرآن دے مقابلے دے اندر، مصطفیٰ دی زبان دے مقابلے دے اندر کوئی آسمان تے اڑدا ہے، سمندر تے تیردا ہے، رب کعبہ دی قسم ابلیس تے ہو سکتا ہے، محمد دے مقابلے سچا نہیں ہو سکتا۔ رب دا قرآن ہے۔ اللہ 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 پاک فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، یہ قرآن ہے، قرآن بزرگوں سے نہیں سنا۔ آئے ہائے اس بد نصیب نو قرآن اللہ دی قسم کیسے آئے گا جس نو بابیاں نے اور مولویاں نے اس نو ایک مولوی دی کتاب دے دیتی ہے، مولوی دی کتاب دے دیتی ہے، اے بغل وچ پڑھ لے۔ تے مولوی نے کتاب کدوں لکھی ہے؟ خود اپنی کتاب دے ابتدا دے اندر لکھدا ہے کہ کتاب میں اس وقت لکھی، اور جس نو اج ہدایت دا ذریعہ سمجھدا ہے، جس نو بغلاں وچ پا کے آدا ہے عام مساجد میں تعلیم کے حلقے لگے ہیں، بابا آخدا میں کتاب کدوں لکھی؟ جدوں مینوں دماغی عارضہ لاحق ہو گیا تے مینوں ڈاکٹراں نے آکھیا تو کسی قسم دی تقریر تحریر نہیں کر سکدا، تو ہن لکھ پڑھ نہیں کر سکدا، ہن مطالعہ نہ کیتا کر، کوئی جہا ذہنی مشغلہ نہ کیتا کر، سکون نال بیٹھ جا۔ بابے آکھیا چلو ہن ہور نہیں تے میں بیٹھیا اے لکھ لواں۔ جڑا دماغی جدو مریض ہو گیا اس لیے وہ کتاب لکھی، تے اس کتاب نو او بابے دے جدو دماغ آرام طلب آئی اس وقت بابے کتاب لکھی ہے، تے اس کتاب نو اس کتاب دے مقابلے پیش کرتا ہے جس کتاب دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اور بد نصیب دنیا دیا قرآن تے وہ کتاب ہے اور جس دے مقابلے موسیٰ علیہ السلام تے آمن والی تورات بھی اس دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن تے وہ کتاب ہے کہ جس دے مقابلے دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دے قلب اطہر تے اترن والی انجیل بھی اس دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن تے وہ کتاب ہے کہ جس دے مقابلے دے اندر صحف ابراہیم بھی دلائل نہیں بن سکتے۔ قرآن تے وہ کتاب ہے جس دے مقابلے دے اندر کائنات دے نبیوں دا حوالہ بھی بیکار ہو جاندہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن نو بھی لازوال صداقت دی نشانی بنایا ہے اور مصطفیٰ دی زبان نو بھی لازوال صداقت دی نشانی بنایا ہے۔ قرآن اور محمد دے مقابلے دے اندر پیو دادے دی تقلید دے حوالے گمراہ تے ہو سکتے نے، کدی ہدایت دا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن۔ کیوں انکار کیتا انہوں نے؟ تکلیف دی وجہ کر کے، سونیاں سونیاں مثالاں دے کے سونے مصطفیٰ نے سمجھایا۔
والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ ہائے ہائے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ پاک فرماندا ہے اور بابے دیاں قبراں تے دوارے تے بہن والے آئے اور نورا تے کڈن والے آئے، اللہ دی قسمی تیری مثال انہیں جویں کوئی پیاسا نہر تے کھلو کے کنویں تے کھلو کے تے آکھے بابا آب شاہ، بابا آب شاہ، آپ فارسی چ پانی نو آتے نا، اور بھائی حضرات یہ پریشانی دی کیڑی لوڑ ہے؟ بابا آب شاہ بن سکتا ہے، گھوڑے شاہ بن سکتا تے آب شاہ نہیں بن سکتا، نام شاہ بن سکتا تے آب شاہ نہیں بن سکتا، دڑکی شاہ بن سکتا تے آب شاہ نہیں بن سکتا، ٹلا علی سرکار بن سکتا تے آب شاہ نہیں بن سکتا، ککراں علی سرکار بن سکتا تے آب شاہ نہیں بن سکتا، کاما علی سرکار بن سکتا تے آب شاہ نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک فرماندے نے کسے پانی تے پانی ترو تازہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے، او دے اندر کسے قسم دا تغیر تبدل نہیں، او کائنات تے بد نصیبہ تو تے اس مردے نو سڈنا ہے جس دی حیات بھی بدل چکی ہے، جس دی شکل بھی بدل چکی ہے، تے او اس نو سڈدا ہے جڑا زندہ تازہ ترو تازہ پانی ہے سامنے اکھاں دے نظر آ رہا ہے، تو اس نو سڈنا جڑا نظر بھی آندا نہیں، اور قبر دیاں دیواراں دے اندر چھپ گیا ہے، اے تے سامنے نہر دے کنارے تے کھلو کے آتا پہ اللہ اللہ۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اے پانی دے اگے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، ہاتھ پھیلا پھیلا دیا دکھل ہے، وہ دروئی پنجاں تناں دی، وہ واسطے ہی بابے گڑبڑ دا، وہ واسطے ہی فلاں حضرت صاحب دا، وہ پانی آ دروئی خدا دی، میں مردہ پیاں تے میرے منہ میں جا ونے، مینوں ترہ وڈی لگی ہوئی، میرے منہ میں جا، میرے منہ میں جا، وہ حضرت صاحب دی قبر مبارک دے کنویں شریف دا پانی، وہ بابے اوراں دی قبر تے لگے ہوئے نلکے دا پانی، میں تینوں واسطہ دیندا پے اس بابے دا، جلدی کر تے میرے منہ میں جائے۔ اللہ پاک فرماندا سڈن والا مر تے سکدا ہے، وما ہوا ببالغہ، پانی بھاویں حضرت صاحب دے کنویں دا کیوں نہ ہوئے، پاویں پانی کہیں نبی دے برتن دا کیوں نہ ہوئے، پانی بھاویں کہیں حضرت صاحب دا جھوٹا کیوں نہ ہوئے، پانی بھاویں حضرت صاحب دے لوٹے دا کیوں نہ ہوئے، پانی بھاویں حضرت صاحب دی قبر دے چکر کٹا کے رکھے ہویا کیوں نہ ہوئے، پانی نو سٹے۔ اللہ فرماندا وما ہوا ببالغہ وما کافرین الا فی ضلال۔ اللہ پاک فرماندا سن لے جویں پانی کہیں نو سڈ مارے پانی نو کوئی تے پانی سڈ سن کے منہ ول نہیں آندا، انجے کہیں مردے نو سڈ مارے مردہ سن کے دی جواب کوئی نہیں دیندا۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ۔ اللہ پاک فرماندے نے کتنا وڈا گمراہ ہے، کیڈا وڈا راہ تو ہٹ گیا ہے، اے اس نو سڈیندا پیا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ حضرات خلاصہ کلام ہے، کائنات کا مصطفیٰ ساری کائنات تو بے عیب ہے،
مصطفیٰ دے نبوت تو پہلے کائنات دے کسے انسان نے مصطفیٰ دی زندگی تے کسے ایک کردار تے بھی اعتراض کیتا نہیں ہے۔ جس نے بھی اعتراض کیتا ہے توحید دی وجہ کر کے کیتا ہے، جس نے بھی مصطفیٰ تے انگلی اٹھائی ہے قرآن دی وجہ کر کے اٹھائی ہے۔ کیوں اٹھائی ہے؟ آباء و اجداد دی اندھی تقلید دی وجہ کر کے اٹھائی ہے۔ ہر عیب دا منبع تقلید ہے، ہر شرک دا منبع تقلید ہے، مصطفیٰ دی عظمت دے انکار دا منبع تقلید ہے۔ اور سنو رسول اللہ دی احادیث دے انکار دی وجہ تقلید ہے، رسول اللہ دے قول فعل دے انکار دا وجہ تقلید ہے، اور قرآن مجید دی آیات تے اعتراض دی وجہ تقلید ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز تے اعتراض دی وجہ تقلید ہے۔ رب کعبہ دی قسم جس دن قوم دے گرے وچوں تقلید چھٹ جاندی ہے وہ اہل حدیث بن جاتا ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے چلن والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔